واقعہ صلاح الدین ایوبی اور ناچنے والیاں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد کچھ لوگ خوشی میں ناچنے والی عورتیں لے کر آئے تاکہ وہ بادشاہ کو خوش کریں۔ یہ اس دور کے کئی بادشاہوں کے یہاں عام تھا کہ فتح کے بعد عیش و عشرت کی محفلیں سجائی جاتیں، لیکن جب یہ عورتیں صلاح الدین کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے فوراً نظر جھکا لی اور سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ صلاح الدین نے غصے اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں نے یہ جنگیں اس لیے نہیں لڑی تھیں کہ ناچنے والیوں کو دیکھوں یا دنیا کی لذتوں میں کھو جاؤں۔ میں نے یہ تلوار اللہ کے دین کو بلند کرنے، مظلوموں کو انصاف دلانے اور بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے اٹھائی تھی۔ یہ سن کر محفل میں موجود سب لوگ شرمندہ ہو گئے اور ناچنے والیاں فوراً ہٹا دی گئیں۔ اس واقعے نے سب پر واضح کر دیا کہ صلاح الدین نہ صرف ایک فاتح جرنیل تھے بلکہ ایک ایسے حکمران بھی تھے جو دنیا کی رنگینیوں اور وقتی لذتوں کے بجائے دین، ایمان اور خدمت خلق کو ترجیح دیتے تھے۔ دوست، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل عظمت طاقت یا فتوحات میں نہیں بلکہ ایمان، کردار اور تقوی میں ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی صلاح الدین ایوبی کو مسلمان اور غیر مسلم سب عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ جب صلاح الدین نے یہ بات کہی تو دربار میں ایک خاموشی چھا گئی۔ وہ سپاہی اور درباری جو فتح کے بعد کسی عیش و عشرت کی محفل کی توقع کر رہے تھے، سب حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ایسا حکمران دنیا میں کہاں ملتا ہے جو فتح کے بعد بھی عاجزی اور پرہیزگاری کو ترجیح دے۔ صلاح الدین نے حکم دیا کہ ان عورتوں کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا جائے اور آئندہ ایسی محفل کبھی ان کے سامنے نہ لائی جائے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم نے بیت المقدس کو اللہ کے نام پر فتح کیا ہے۔ اگر ہم خود ہی دنیا کی خواہشات کے غلام بن جائیں تو ہماری یہ فتوحات کس کام کی ہوں گی؟ یہ الفاظ سن کر دربار میں بیٹھے لوگ لرز گئے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ صلاح الدین صرف ایک فاتح سلطان نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما بھی ہیں جو اپنے کردار اور دینداری سے فوج اور رعایا دونوں کے لیے ایک مثال بنے ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنی فوج کو تاکید کی کہ عوام کے ساتھ عدل و انصاف کرو اور فتح کے نشے میں ظلم یا زیادتی نہ کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بیت المقدس ان کے ہاتھ آیا تو نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی اور یہودی بھی ان کے انصاف اور رحم دلی سے متاثر ہوئے۔ دوست، یہ حصہ صلاح الدین ایوبی کی اصل عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دنیا کے بادشاہ نہیں بلکہ عدل و ایمان کے سپاہی تھے۔ جب ناچنے والیوں کو احترام کے ساتھ دربار سے رخصت کیا گیا تو فضا میں سکوت چھا گیا۔ سب کے دلوں پر صلاح الدین کے الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا سلطان عام بادشاہوں کی طرح عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا نہیں ہے بلکہ ایک ایسا رہنما ہے جو ہر قدم دین اور ایمان کے لیے اٹھاتا ہے۔ صلاح الدین نے اپنی فوج اور وزیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو، بیت المقدس کی فتح صرف ہماری تلواروں سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی نصرت سے ہوئی ہے۔ اگر ہم غرور اور گناہ میں پڑ گئے تو یہ نصرت چھن جائے گی۔ ان کے یہ الفاظ سن کر سپاہی رونے لگے اور سب نے عہد کیا کہ وہ اپنی زندگیاں عیش و آرام کے بجائے جہاد، عدل اور دین کی خدمت میں گزاریں گے۔ اس کے بعد صلاح الدین نے دربار میں یہ اعلان کیا کہ فتح کا اصل جشن ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام میں ہے، نہ کہ رقص و سرور کی محفلوں میں۔ انہوں نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی گلیوں میں امن و انصاف قائم کیا جائے، کسی غیر مسلم کو ایذا نہ پہنچائی جائے اور سب کو مذہبی آزادی دی جائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف مسلمانوں کو متاثر کیا بلکہ عیسائی اور یہودی بھی صلاح الدین کے انصاف اور رحم دلی کے معترف ہو گئے۔ ان کے کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل طاقت صرف تلوار میں نہیں بلکہ ایمان اور اخلاق میں ہے۔ دوست، یہ حصہ صلاح الدین ایوبی کے کردار کی اس عظیم بلندی کو ظاہر کرتا ہے جس نے انہیں تاریخ کا ایک ناقابل فراموش حکمران بنایا۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ نصیحت صرف ان کے درباریوں اور سپاہیوں تک محدود نہ رہی بلکہ اس کا اثر پورے شہر میں پھیل گیا۔ جب بیت المقدس کی فتح ہوئی تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب خون خرابہ ہوگی، جیسا کہ اکثر جنگوں کے بعد فاتح لشکر کرتے ہیں۔ لیکن صلاح الدین نے اپنی فوج کو سختی سے منع کیا کہ کوئی شہری نقصان نہ اٹھائے، نہ کسی کی عزت کو پامال کیا جائے اور نہ ہی کسی غیر مسلم کو ایذا پہنچائی جائے۔
انہوں نے اعلان کیا کہ یہ شہر اللہ کی امانت ہے، یہاں رہنے والے ہر انسان کو تحفظ حاصل ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی۔ یہ اعلان سن کر نہ صرف مسلمان رعایا خوش ہوئی بلکہ عیسائی اور یہودی بھی حیران رہ گئے کہ ایک فاتح حکمران اس قدر رحم دل اور انصاف پسند ہو سکتا ہے۔ بہت سے عیسائی رہنما جو اپنی جان بچانے کے لیے فکر مند تھے، وہ خود آ کر صلاح الدین کے سامنے جھکے اور کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ دشمن پر بھی رحم کرتے ہیں۔ صلاح الدین نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اپنے گھروں اور عبادت گاہوں میں آزاد ہیں اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہی وہ طرز حکمرانی تھا جس نے صلاح الدین کو دشمن کے دل میں بھی محبوب بنا دیا۔ وہ جان گئے کہ یہ سلطان صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ عدل و انصاف کا پیکر ہے، اور یہی ان کی اصل فتح تھی۔ دوست، یہ حصہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی کامیابی صرف تلوار سے نہیں بلکہ عدل، ایمان اور رحمدلی سے تھی، اسی لیے آج تک دنیا انہیں عظیم حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے صرف جنگی کامیابی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ صلح اور حکمت کو بھی اپنا شعار بنایا۔ انہوں نے عیسائی قیدیوں اور عوام کے ساتھ غیر معمولی نرمی کا سلوک کیا۔ جو عیسائی بیت المقدس چھوڑنا چاہتے تھے انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اپنے گھروں اور اموال کے ساتھ امن کے ساتھ جائیں۔ جو رہنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی مذہبی آزادی اور جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ اس دور میں جب فاتح فوجیں عام طور پر لوٹ مار، خون خرابہ اور تباہی مچاتی تھیں، صلاح الدین ایوبی کی یہ روش سب کے لیے حیران کن تھی۔ بہت سے یورپی مورخین بھی یہ بات کو مانتے ہیں کہ صلیبی جنگوں میں کسی فاتح نے دشمن کے ساتھ اتنی رحمدلی اور عدل کا مظاہرہ نہیں کیا جتنا صلاح الدین نے کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے مسجد اقصی کو صاف کروا کر دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کیا، لیکن دیگر مذاہب کے مقدس مقامات کو بھی محفوظ رکھا۔ ان کے اس رویے نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کا مقصد صرف زمین فتح کرنا نہیں بلکہ دل جیتنا ہے۔ اس واقعے نے صلاح الدین کو صرف مسلمانوں کا ہیرو نہیں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے دلوں میں بھی عزت دلائی۔ دشمن بھی ان کے عدل و انصاف اور رحم کے قائل ہو گئے۔ دوست، یہ حصہ صلاح الدین ایوبی کے اس پہلو کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ صرف ایک فاتح جرنیل نہیں بلکہ حکیم، عادل اور انسانیت دوست حکمران تھے۔ اسی لیے آج تک ان کا نام دنیا کے عظیم ترین لیڈرز میں لیا جاتا ہے۔ جب بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ مسجد اقصی کو پاک اور صاف کیا جائے۔ صلیبیوں نے کئی برسوں تک اس مقدس مقام کو اپنے قبضے میں رکھا تھا اور اس کی بے حرمتی کی تھی۔ صلاح الدین نے حکم دیا کہ وہاں سے صلیبوں اور غیر ضروری چیزوں کو ہٹا کر دوبارہ اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے مسجد کو تیار کیا جائے۔ مؤذن کو بلایا گیا اور کئی برسوں کے بعد مسجد اقصی میں پہلی بار اذان کی آواز گونجی۔ جب اللہ اکبر کی صدا فضاؤں میں بلند ہوئی تو پورا بیت المقدس آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ لوگ سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی خود بھی مسجد اقصی گئے۔ وہ فرش پر جھک گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر شکر کے کلمات تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ سب تیری نصرت سے ممکن ہوا، ہماری طاقت سے نہیں۔ یہ لمحہ تاریخ کا ایسا روشن واقعہ بن گیا کہ آج بھی جب مسلمان مسجد اقصی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی یاد زندہ ہو جاتی ہے۔ دوست، یہ حصہ صلاح الدین ایوبی کے ایمان اور مسجد اقصی سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی اصل کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے صرف شہر فتح نہیں کیا بلکہ دوبارہ اللہ کی عبادت اور اذان کی صدا کو زندہ کیا۔ جب مسجد اقصی کو آزاد کرایا گیا اور اذان کی صدا گونجی تو پورا بیت المقدس خوشی کے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، سپاہیوں نے سجدے میں گر کر اپنے رب کے حضور عاجزی دکھائی، اور صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنی پیشانی مسجد کے فرش پر رکھ کر کہا، اے اللہ، یہ سب تیری نصرت سے ممکن ہوا، ہماری طاقت سے نہیں۔ صلاح الدین کا کردار یہاں ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بیت المقدس میں ہر انسان، مسلمان، عیسائی اور یہودی پرامن و امان سے رہ سکے۔ انہوں نے نہ صرف مسجد اقصی کو دوبارہ عبادت کے قابل بنایا بلکہ عیسائیوں کے چرچ اور یہودیوں کے عبادت گاہیں بھی محفوظ رکھیں۔ ان کا عدل و انصاف دنیا کے ہر کونے میں مشہور ہو گیا۔
یورپ کے بہت سے مورخین نے یہ اعتراف کیا کہ صلیبی جنگوں کے زمانے میں ایسا حکمران نہیں ملا جس نے دشمن کے ساتھ اتنا رحم دل اور شرافت والا سلوک کیا، حتیٰ کہ دشمن بھی صلاح الدین کے عدل اور تقوی کے قائل ہو گئے۔ انجام: صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت تلوار یا سلطنت میں نہیں بلکہ عدل، ایمان اور انسانیت میں ہے۔ وہ دشمن پر بھی رحم کرتے تھے اور دوستوں پر بھی شفقت۔ ان کی حکمرانی دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک فاتح حکمران بھی عاجز اور اللہ کا وفادار بندہ بن سکتا ہے۔ جب بھی آج کوئی مسجد اقصیٰ کا ذکر کرتا ہے تو صلاح الدین ایوبی کا نام عزت اور فخر سے لیا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک جرنیل نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما اور عدل کا پیکر تھے۔ ان کی میراث یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا بھی فتح کی جا سکتی ہے اور دل بھی